کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے. ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سلسلے احادیث صحیحہ، کتاب الاخلاق والبر والصلہ. پچھلی کلاس میں ہم نے 4 احادیث دیکھی تھیں. امید ہے آپ لوگوں نے اس کی ریویژن کی ہوئی. کی ہے آپ لوگوں نے؟ ابھی کچھ لوگ پرانے آئے ہیں، کچھ نئے لوگ نہیں، آپ تو آئے تھے نا. ابھی ان کے پیپر چل یہی رہے ہے ہیں، نا میں کہا تھوڑا سا اخلاق سے ہے نا. یہ حدیث میرے اندر ہے موبائل میں. جی جی اسلام ابھی بن ذرا نا یہ جی انشاءاللہ جی ریوائز کریں گے ذرا ابھی معاملہ چلتا ہے. وہ تو پیپر کیسے پوچھیں گے آپ نے جو پڑھایا تھا تھوڑا سا جی جی کیسے آپ پوچھیں ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا. میں سنا دوں. سب سے پہلی حدیث جو کہ آپ لوگوں سے میں یہ توقع رکھتی تھی کہ شاید آپ لوگ یاد کر کے آئیں میں گے. ایک حدیث سنا. جی جی سنائیے. ان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عن ابی ہریرہ، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال کہا، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خصلتانی، 2 خصلتیں، لا تجتمعانی، نہیں جمع ہو سکتی، فی منافق میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافق میں 2 خصلتیں، 2 عادتیں ایسی ہیں جو ایک ساتھ نہیں ہوں گی. تو وہ کس میں ہوں گی؟ وہ مومن میں ہوں گی. اور وہ خصلتیں کون سی ہیں؟ حسن السمت، اخلاق، بہترین اخلاق، اور ولا تفقہ فی الدین، اور ولا فقہ فی الدین، اور نہ ہی دین میں سمجھ، یعنی دین میں سمجھ اور اچھا اخلاق جو ہے یہ منافق میں نہیں ہو سکتا. اور اس سے ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھا. اس سے اگلی حدیث بتائیے آپ. اس سے اگلی حدیث دیکھ کے بتا دیں. ان روایت ہے ابی ہریرہ سے، سئیلا، سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ ایسے پڑھ لیں با محاورہ اردو میں. روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کون زیادہ معزز ہے لوگوں میں؟ سب سے زیادہ ڈرنے والا ان کا. اچھا نہیں، جی جی آپ با محاورہ پڑھیں، نیچے جو لائن میں دیا ہوا. معزز ہے لوگوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ان کا اللہ سے. انہوں نے کہا نہیں، اس کے بارے میں ہم نے سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سب سے زیادہ عزت والے لوگوں میں سے یوسف، اللہ کے نبی، بیٹے اللہ کے نبی کے بیٹے، اللہ کے نبی کے بیٹے، اور خلیل اللہ کے پردادا. انہوں نے کہا نہیں، یہ نمام محاورہ پڑھ لینا. دوبارہ سے پڑھ. نہیں، آگے سے پڑھیں. آگے سے اس کو کمپلیٹ کریں. اللہ کے نبی حضرت یوسف ہیں، جن کے باپ بھی نبی ہیں اور دادا بھی نبی ہیں، اور پردادا خلیل اللہ ہیں. صحابہ نے کہا ہمارا رسول سوال اس کے متعلق بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم عرب کی کانوں، یعنی مختلف لوگوں کے متعلق سوال کر رہے ہیں. لوگ تو کانے ہیں، ان میں سے زمانہ جاہلیت کے بہتر لوگ اسلام میں بھی بہتر ہیں، جبکہ انہیں دین کی سمجھ ہو. ٹھیک ہے، اگلی آیت کون سنائے گا؟ آپ سنا دیں. حدیث جی اگلی. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ صرف روانی اس کا ترجمہ پڑھ لیں، یعنی با محاورہ. حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا. ٹھیک ہے، اور اگلی کون پڑھے گا؟ آپ آئی تھی؟ آپ پڑھیں. حضرت عمر ایک منٹ پہلے وہ پڑھ لیں، پھر ہم پوچھنا سے ابھی ایک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے بچو، اگر ایسا ضروری کوئی سامنے پڑ جائے
تو راستے کو اس کا حق دیا کر. پوچھا گیا اس کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نگاہ جھکا کر رکھنا، سلام کو جواب دینا اور بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرنا. جی ان احادیث کے حوالے سے آپ نے کوئی سوال پوچھا؟ نہیں، آپ نے اس نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ رشتہ قوت قائم کیا. ہاں جی. نمبر 1 آپ نے بولا مکہ مکرمہ میں، اور نمبر 2 مدینہ منورہ میں. اس کی مثال مہاجر انصار تھی. پہلے والے میں بھی آپ نے ایک ورڈ بولا تھا جو میرا مس ہو گیا تھا. آپ سن لیں، وہ دوبارہ آڈیو تو آپ کے پاس ہے نا، وہ سن لیں. مہاجر جو اس وقت مکہ میں جو لوگ تھے، وہ جو لوگوں کو نکالا جا رہا تھا اس وقت، جی جی یعنی کہ گھروں میں یہ ساری بات ہو رہی تھی نا کہ کوئی مسلمان ہو رہا تھا اور کوئی ایک فرد مسلمان ہو رہا تھا. پھر مختلف گھروں میں یہ ساری سچویشنز تھی. کسی کی بیوی مسلمان ہو گئی، کسی کا بیٹا مسلمان ہو گیا. تو اس موقع پہ آپس میں بھائی چارہ کروایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہی لوگ تھے، یعنی مکہ کے ہی لوگ تھے نا صرف. اسلام کے وقت جی قبول اسلام. جی جی، وہ بالکل اس وقت کا زمانہ تھا جب بہت ظلم ہو رہا تھا اور ہجرت نہیں ہوئی تھی. وہ اس وقت کی بات ہے. یعنی یہ دو ہم لوگ زیادہ تر صحابہ کرام اور یہ مدینے کے ہاں جی، جو ہم موقعات کی بات دیکھتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہی والے موقعات اس سے ہیں. ہمارے لیے بھی ہے کہ جب ایسے ماحول ہو تو اس وقت بھائی چارہ قائم ہونا بالکل ضروری ہے. بالکل ایسا ہونا چاہیے. جی آج ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت احادیث ہیں. سب سے پہلے درود پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو کنیت سے پکارنا. عن حمزہ بن صہیب، روایت ہے حمزہ بن صہیب سے رضی اللہ عنہ. عن ابیہ قال، وہ اپنے باپ سے کہتے ہیں. قال عمر، کہا عمر رضی اللہ عنہ نے. لصہیب، صہیب رضی اللہ عنہ سے. ای رجل انت، کتنا اچھا آدمی ہے. لولا، تو اگر نہ ہوتی. قصال ثلاث، 3 صفات. فیکا، تجھ میں. قال، کہا. وما ہننا، کیا ہے وہ. قال، کہا. اقتنیت، کنیت رکھی ہے تو نے. ولیس لک ولد، حالانکہ نہیں تیرے لیے اولاد. وانتمیت، اور تو منسوب ہوتا ہے. الی العربی، عرب کی طرف. وانت من الروم، اور تو روم سے ہے. وفیک صرف فی الطعام، اور تجھ میں اسراف ہے کھلانے میں. قال، انہوں نے کہا. اما قولک، جہاں تک تیری بات ہے. اقتنیت، تم نے کنیت رکھی ہے. ولم یولد لک، حالانکہ نہیں اولاد تیری. فإن رسول اللہ، تو یقیناً رسول اللہ نے. صلی اللہ علیہ وسلم.
کنانی ابا یحییٰ، کنانی ابا یحییٰ، کنیت رکھی میری ابو یحییٰ، کنیت رکھی میری ابو یحییٰ، وَأَمَّا قَوْلُكَ، وَأَمَّا قَوْلُكَ، اور جہاں تک تیرا قول ہے، جہاں تک تیرا قول ہے، ان تمیت، ان دمیت، تم نے منسوب کیا ہے، تم نے منسوب کیا ہے، الی العرب ولست، الی العرب ولست، طرف عرب کے اور نہیں تم، طرف عرب کے اور نہیں تم، منہم وانت، منہم وانت، ان میں سے اور تم، ان میں سے اور تم، رجل من الروم، رجل من الروم، آدمی ہو روم سے، آدمی ہو روم سے، فإنی رجل، فإنی رجل، تو یقیناً میں آدمی ہوں، تو یقیناً میں آدمی ہوں، من النمر بن قاسط، من النمر بن قاسط، نمر بن قاسط سے، نمر بن قاسط سے، فثبتنی، فسبقتنی، پھر قید کر لیا ہے مجھے، پھر قید کر لیا ہے مجھے، الرومی، الرومی، رومیوں نے، رومیوں نے، من الموصل بعد، من الموصل بعد، موصل سے موصل سے بعد، بعد، اذ انا غلام، اس انا غلام، اس کے میں نوجوان تھا، اس کے میں نوجوان تھا، عرفت نسبی، عرفت نسبی، میں پہچانتا تھا نسب اپنا، میں پہچانتا تھا نسب اپنا، وَأَمَّا قَوْلُكَ، وَأَمَّا قَوْلُكَ، اور جہاں تک تیری بات ہے، اور جہاں تک تیری بات ہے، فِيكَ صَرَفٌ، فی کا صرف، تجھ میں اسراف ہے، تجھ میں اسراف ہے، فِي الطَّعَامِ فَإِنِّي، فی الطعام فإنی، کھلانے میں کھلانے میں تو یقیناً، تو یقیناً، سمعت، سمیت، میں نے سنا، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولو، یقول، وہ فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے، خیارکم من اطعامی، خیارکم من اطعم، اطعام الطعام، اطعم الطعام، بہترین تم میں سے ہے جو کھلائے کھانا، بہترین تم میں سے ہے جو کھلائے کھانا۔ اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، پہلے ہم اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ حمزہ بن سہیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سہیب رضی اللہ عنہ سے کہا، تو بڑا اچھا آدمی ہے، کاش تجھ میں 3 نامناسب صفات نہ ہوتی۔ سہیب رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ کون سی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تو نے کنیت رکھی ہوئی ہے، حالانکہ تیری اولاد نہیں ہے، تو عرب کی طرف منسوب ہوتا ہے، حالانکہ تو رومی ہے، اور تو لوگوں کو کھلانے میں اسراف سے کام لیتا ہے۔ حضرت سہیب رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کا یہ اعتراض کہ میں نے کنیت رکھی ہوئی ہے حالانکہ میرا کوئی لڑکا نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میری کنیت ابو یحییٰ رکھی تھی۔ آپ کا دوسرا اعتراض کہ میں نے اپنے آپ کو عربوں کی طرف منسوب کر رکھا ہے، حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں بلکہ رومی ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں قبیلہ نمر بن قاسط سے ہوں، رومیوں نے مجھے موصل سے قید کر لیا، میں اس وقت نوجوان تھا اور اپنا نسب پہچانتا تھا، اور آپ کا یہ اعتراض کہ میں کھانا کھلانے میں اسراف کرتا ہوں، تو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کھانا کھلائے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اس آدمی کے لیے کنیت رکھنا بھی مشروع ہے جس کی اولاد نہ ہو، بلکہ صحیح بخاری وغیرہ میں تو یہ بھی بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی بچی کو ایک خوبصورت کپڑا پہنایا اور فرمایا،
हाज़ा सना या उम्म खालिद, और हबशी ज़बान में सना खूबसूरत को कहते हैं। 2 दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाज़ा सना या उम्म खालिद, ए उम्म खालिद ये अच्छी है, ए उम्म खालिद ये अच्छी है, यानी कि वो बच्ची थी और उसकी कुनियत रख दी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मज़ीद इस हदीस में ये बात है कि खाना खिलाने की फजीलत बयान हुई है कि ये हसीन आदत इस्लाम की आमद से पहले अरबों के हक़ में आई थी। इस्लाम ने इस अमल सोले में मज़ीद ताकीद पैदा कर दी। मुख्तलिफ़ अहादीस में हम देखते हैं कि इसकी तरगीब दिलाई गई खाना खिलाने के हवाले से। और फिर ये कि हम देखते हैं कि जिन्होंने इस्लाम के सामने, यानी ये पहले की बात है कि वो ज़माना गुजारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और फिर खाने की हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी अहादीस हम तक सहाबा के तवस्सुत से पहुँची, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताई, तो ये बहुत ही खूबसूरत आदत है खाना खिलाने की। बड़ा अफसोस है कि मुस्लिम अक़वाम ने यूरोपी अंदाज़ हयात इख्तियार करने को तरजीह दी, और क़तई नज़र इससे कि वो तर्ज़ ज़िंदगी इस्लाम के मुवाफ़िक़ है या मुखालिफ है। तो यही वजह है कि रिवाजी और रस्मी मौक़ों के अलावा ज़ियाफ़त और मेज़बानी का सिरे से कोई एहतमाम ही नहीं करता। यानी बस कोई तकरीब अगर होती है ना किसी सिलसिले में, तभी खाना होता है, वरना ऐसे खाना नहीं होता कहीं। लेकिन लोगों को खाना खिलाने की जो बात है ना, वो कभी भी हो सकती है, किसी तकरीब की ज़रूरत नहीं होती। सुन्नत तरीक़ा ये है कि आप खाना खिला दें किसी भी तरह से। तो ये घर में कोई आ जाता है बाज़ औक़ात, हाँ। तो हम उसको खाने की उस वक़्त ये बजाय इसके कि हम बिल्कुल भी वो ना करें, उसको खाने की तरफ जो है ना ये रीत वहाँ पे सऊदी अरब पेशकश में ये है है। कि जो महीने के बाद जब तनख्वाह आती है ना इनके, जब इनको सैलरी मिलती है या कोई भी होता, 1 महीने में एक अज़ुमा ज़रूर करते हैं। अज़ुमा यानी दावत करते हाँ हैं, रिश्तेदारों को और अपने हमसायों को बुलाते हैं। ये वहाँ पे ये सुन्नत पूरी करते हैं। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी सुन्नतें पूरी करनी चाहिए, और ख़ुसूसी तौर पर ऐसे अफराद को भी खाना खिलाना चाहिए कि जो खाना जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छा खाना, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा खाना खिलाना चाहिए। जी, दस्तरखान बाहर लगा दें। अमूमन आप देखते हैं कि रमज़ान में ऐसा सिलसिला होता है, बहुत अच्छा एक सिलसिला होता है। इफ्तार का वक्त जब आता है तो कराची में तो मैंने बहुत देखा कि बाहर रोड पे वो टेबल्स लगा देते हैं इफ्तार के टाइम, और कितने ही पब्लिक है जो कि बाय रोड जारी होती है, उनकी गाड़ियों में पैकेट्स बना बना के लोग दे रहे होते हैं, पानी की बोतल और बाकायदा पूरी इफ्तारी का सामान जो है ना उनको दे रहे होते हैं। फिर रास्ते में रास्ता लंबा है तो आपका इफ्तार हो जाएगा, तो आप ये रख लें। और टेबल्स भी लगा देते हैं कि वहाँ पर आके लोग आराम से जो है वो इफ्तारी कर रहे होते हैं, जो बाहर होते हैं, सड़क पे होते हैं। ये हमारी बहुत ही सोसाइटी के खूबसूरत। पीछे जो सोसाइटी वैलेंसिया में, वहाँ पे भी एक दिन मुकर्रर 8 दिन, एक हफ्ते के अंदर 1 या 2 दिन तो वो उन्होंने दस्तरखान बिछाए हुए हैं, और उस दिन खाना बनता है, गरीब जो भी मुसाफिर सब खाना खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप दिन देखें, मुकर्रर किए हुए हैं उन्होंने। और यहाँ पर भी और लाहौर में भी सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट है, और भी बहुत सारे ट्रस्ट हैं इस तरह के, वो लोग फ्री खाना जिस तरह से दोपहर का शाम का इस तरह से होता है। अगली हदीस देखते हैं। जी पूछें। ये जो सेकंड वाला उनका जो इतराज़ था, इसमें ये बता दीजिएगा कि उन्होंने बोला कि मैं कबीला नमर बिन कासिद से हूँ, तो क्या ये अरबी कबीला था? हाँ जी, जब तो वो अपने आप को अरब कह रहे थे, तो वो अगवा करके ले गए थे ना, यही तो बात थी ना। मोसल इलाका मोसिल में आप उस पर सर्च कीजिएगा मैप पे, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा, इराक का कोई शहर है मोसिल, इराक में। जी, अगली हदीस हम पढ़ते हैं।
शर्म व हया के फुकदान का अंजाम। अन अबी मसूद बदरी मरफूअन, रिवायत है अबू मसूद अल बदरी रजी अल्लाह अन्हु से, मरफू रिवायत है, आखिरु मा अदरका, आखिरी बात जो पाई, अन्नासु, लोगों ने, मिन कलामिन नुबुव्वती, कलाम से नबूवत के, ऊला, पहली, इज़ा लम तस्तही, जब ना तुम हया करो, फस्ना मा शिता, तो करो जो तुम चाहो। जी, इस हदीस को हम मुहावरा देखते हैं। अबू मसूद बदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली नबूवत के कलाम से लोगों को आखिरी बात ये मिली है कि जब तू हया न करे तो जो चाहे करता फिरे। तो ये बात है शरीयत मुताहरा में जिस हया की तारीफ की गई। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह इसकी तौज़ी यूँ करते हैं, शरीयत में हया से मुराद वो खसलत है जो कभी चीज़ से इज्तनाब करने और किसी हक़दार के हक़ में कमी करने से बाज रहने पर आमादा करे। एक दफ़ा फिर देखिए, शरीयत में हया से मुराद वो खसलत है जो कभी चीज़ से इज्तनाब करने और किसी हक़दार के हक़ में कमी करने से बाज रहने पर आमादा करे। यानी कोई ऐसी भी बात, कोई ऐसी कभी हरकत, कोई भी ऐसा काम, वो क्या है, वो ना करे, वो असल में हया है। और दूसरी बात के हक़दार के हक़ में कमी करने को, यानी कि कमी ना करे हक़दार के हक़ में, तो वो असल में हया कर रहा है। ये है हया का तर्जुमा, हया की डेफिनेशन। तो इस मफ़हूम में हया ऐसी अजीम सिफ़त है जो कि मुनकरात और सय्यात से परहेज़ करने, यानी सारे मुनकरात और जितने भी अल्लाह ताला ने मना कर दिए चीज़ें करने से, वो उनसे रुक जाएं, जितने बुराई, और जो भी गुनाह हैं वो उनसे परहेज़, और तज़किया नफ्स। तो ये सारी चीज़ें, ये क्या है, हया, ये हया है। और अल्लाह ताला और इसके बंदे के हुकूक़ की पासदारी करने पर उभारती हैं ये चीज़ें मोमिन के नफ्स को, और इन हर किस्म की जो कमो कास करने से रोकती हैं, यानी कमी इसमें कोताही करने से ये चीज़ रोकती है, हया रोकती है। अच्छा, देखिए, यानी कि कोई भी इन कामों में अगर कमी करें, यानी कि आप किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, तो ये क्या होगा, हया होगी, बेहयाई होगी। हया नहीं होगी, जब हया नहीं होगी तो क्या होगा, बेहयाई होगी उसको। जी हाँ, आगे अल्लाह ताला सॉरी, और यहाँ पर जी कभी जो है ना, बहुत बुरी चीज़ को कहते हैं, यानी कि वर्स्ट हो जाए, बिल्कुल बुराई में हद से आगे बढ़ जाए, कभी चीज़ बहुत ज़्यादा। मिन
کلام نبوت الاولیٰ سے مراد ہے کہ تمام انبیاء اور رسول کی شریعتوں میں شرعی حیا کی اہمیت بحال رہی۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پچھلے جتنے بھی انبیاء تھے ان کے اندر حیا تھی، ٹھیک ہے انبیاء میں تو حیا ہے جی، اور ان کی شریعتوں میں یہ چیز موجود تھی۔ اچھا تو مطلب یہ ہوا کہ حیا صرف یہ نہیں کہتے ہاں جی جی، ابھی ہم آگے بھی احادیث دیکھ رہے ہیں تو اس میں اور بھی اس کی ڈیفینیشن آپ کو واضح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بات یہ ہے کہ ہر قسم کی نیکی کو ترک کرنا ممکن ہوتا ہے اگر اس کے اندر برائی ہو جائے، اگر اس کے اندر حیا نہ رہے، ٹھیک ہے نا؟ یہی بات ہم نے دیکھی نا، اگر حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو، یہی بات ہے نا حدیث میں۔ تو اگر حیا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہر قسم کی برائی، یعنی نیکی کو ترک کرنا ممکن ہو جاتا ہے اس کے لیے، نیکی نہیں کرتا پھر وہ۔ جب حیا نہیں ہوتی تو پھر نیکی نہیں ہوتی۔ عام طور پر یہ اور لیڈیز سے ہی ذرا وہ کیا جاتا ہے، وہی چیز تو آ گئی ہے کہ ہر بندے کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے، اصل میں یہ دیکھیں نا، حدیث تو سب کے لیے ہے نا۔ سب کے لیے۔ نیز یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ جو آدمی استطاعت کے باوجود کوئی نیکی کرنے یا کسی برائی سے باز آنے کے سلسلے میں لوگوں سے شرم محسوس کرتا ہے اسے حیادار نہیں کہا۔ سمجھ آ رہی؟ نیکی کرنے یا کسی برائی سے باز آنے کے سلسلے میں لوگوں سے شرم محسوس کرے۔ اب آپ دیکھیں، آپ بیٹھے ہیں شادی کی تقریب میں اور آپ کو شرم آ رہی ہے کہ میں اٹھ کے نماز کیسے پڑھوں، یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہاں پہ کوئی حیا نہیں ہے، یہ حیا نہیں ہے، یہ شرم نہیں ہے، بلکہ تو یہ تو آپ نے تجاوز کر دیا نا۔ آپ تو اس وقت اٹھیں اور جائیں نماز پڑھیں، آپ کو تو لوگوں کی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ بازار میں بھی اگر جا رہے ہیں اذان ہوگی تو وہاں پہ بھی بالکل، نماز پڑھیں، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے۔ تو شریعت کی روشنی میں یہ بے حیائی ہے، حیا نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے شرم و حیا کی فضیلت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل دین، یقیناً ہر ایک دین کے لیے خلقاً مزاج ہے، وخلق الاسلام اور مزاج اسلام کا الحیاء حیا ہے۔ رویہ من حدیث روایت کی گئی حدیث انس رضی اللہ عنہ سے و عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عباس سے۔ جی، تو یہاں پر ہم حدیث دیکھتے ہیں، اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن کا ایک مزاج ہوتا ہے اور اسلام کا مزاج حیا ہے۔ اور یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مزاج کی بات بتائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ اہل اسلام کو با حیا ہونا چاہیے۔ اسلام کا مزاج ہے، یہ کہتے ہیں نا فلاں کا یہ مزاج ہے کہ وہ ایسے ہی ہے، تو اسلام کا مزاج کیا ہے؟ حیا، اور حیا انسانی مزاج کا حصہ ہے۔
یعنی حیا انسان کا مزاج ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے اور حیا فطرت کا تقاضا ہے. یعنی آپ کے اندر جو فطرت ہے وہ حیا ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو چیز رکھتی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کی جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بدی اور نیکی ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے نا، تو ہمیں تمیز ہے نا ہر چیز کی، تو جو ہماری فطرت کے اندر ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ حیا ہے. ہماری فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیا رکھ دی ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں ہم اسی کی طرف جاتے ہیں. کبھی آپ نے چھوٹی بچی کو دیکھا، بیٹی لڑکی کو، کہ وہ کیسے اپنے سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں؟ چھوٹی بچیاں شوق میں آ کے، وہ کیا ہے؟ ان کو کس نے بتایا کہ سر پہ دوپٹہ لے یا اپنے آپ کو کور کر لے؟ یہ جی یہی بات تو ہے نا، یہ فطرت ہے. جی بالکل، یہ فطرت ہے کہ اندر جو ہے وہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. اگلی حدیث ہے، اگلی بھی حیا کے ہی حوالے سے ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں. عن ابی ہریرہ قال، روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، والایمان فی الجنہ، اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، والبذاء، اور بد کلامی یا بد زبانی، من الجفاء، سختی اکھڑ مزاجی سے ہے، والجفاء، سختی اکھڑ مزاجی، فی النار، آگ میں لے جانے والی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، اور بد کلامی اور بد زبانی، اکھڑ مزاجی، بد خلقی سے ہے، اور اکھڑ مزاجی آگ میں لے جانے والی ہے. تو یہاں پر جو بات ہے وہ ایمان اور حیا کی بات ہے. تو یہاں پتہ چلا کہ ایمان، حیا ایمان سے ہے، جیسے کہ ہم پچھلی حدیث میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے اس کی فطرت ہے حیا. با حیا اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے جو با حیا ہوتا ہے. اور 4 چیزیں تمام انبیاء کی سنت رہیں: حیا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا. یہ 4 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی. حیا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، نکاح کرنا. اور یہاں پر بد کلامی اور بد زبانی کی بات ہے، یعنی کہ کثرت کلام، بیہودہ گوئی. یعنی بہت زیادہ جب آپ کلام کرتے ہیں نا تو اس میں پھر اس طرح کی بات بھی ہوتی ہے کہ جو نہیں بھی ہونی چاہیے. جی انبیاء کی سنت، یہ سنت 4 چیزیں جو تمام انبیاء میں ہیں، یعنی انبیاء کی سنت ہے: حیا، خوشبو لگانا، مسواک اور نکاح کرنا. تو ہم یہاں پر یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بات ہے بد زبانی اور بد کلامی، تو وہ کیا ہے؟ وہ بے حیائی کے کام ہے. ہاں جی، وہ بھی بے حیائی ہے.
حیا نہیں ہے، وہ حیا میں سے نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے، اور یہ چیزیں کہاں لے جاتی ہیں؟ حدیث کے بہت شدید الفاظ ہیں، آگ میں لے جاتی ہیں۔ تو حیا تو خیر ہی لاتی ہے، لیکن بے حیائی جو ہے وہ ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے آگ ملتی ہے۔ اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں، ان عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، استحیو شرم کرو، فإن اللہ تو یقیناً اللہ تعالی لا یستحیی نہیں شرماتا، من الحق حق سے، لا تأتو نہ آؤ، نساء عورتوں کے پاس، فی ادبارہن ان کی پشتوں سے۔ حدیث ہم دیکھتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم شرم کرو، بے شک اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، عورتوں کو پشت سے استعمال مت کرو۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہودی کہتے تھے کہ بیوی کی پشت سے اگر کوئی آئے گا تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اب یہاں پر جو حدیث ہے نا، وہ یہ بات ہے کہ بیوی کے پشت سے مراد یہ ہے کہ اس کے دبر میں جو ہے وہ اس کا تعلق قائم کیا جائے۔ حیا کا جو معاملہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد ہے، ان میں ہر قسم کی جو ہے وہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی، اور حیا کو اسلام کا مزاج اللہ تعالیٰ نے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ اب اس حدیث میں یہاں پر جو حدیث ہے، یہاں پر حیا کا ہی تقاضا ہے کہ عورت سے غیر فطری جمع نہ کیا جائے، یہ حیا ہے۔ جی منع فرمایا ہے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگنے کے مترادف ہے۔ کھیتی کو لے کے پھر یہ بولا کہ جی کھیتی کے لفظ کو لے کے تو یہ جی ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یاد رہے کہ بیوی کو پشت سے استعمال کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملعون من اتی امرأۃ فی دبرہا، وہ شخص لعنتی ہے جو عورت سے اس کی پشت میں جمع کرتا ہے۔ تاہم اس بات پر اتفاق ہے کہ آدمی اپنی بیوی کی پشت کی جانب سے یا کسی بھی طریقے سے صرف اس کی قبل یعنی فرج میں جمع کر سکتا ہے، یعنی مرد اور عورت کے تعلق کو غیر فطری نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے میں نے رکھی کہ یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، جہاں سے چاہو وہاں جاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا طریقہ جو بھی ہو، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے صحیح طریقہ بتایا ہے کہ جہاں سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس جگہ کو آپ نے رکھنا ہے بس۔ آج آپ دیکھیں کہ اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری ایسی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔
کہ بہت زیادہ شدید وعید ہے اس حوالے سے، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ شخص لعنتی ہے، لعنت فرمائی ہے اس شخص کے اوپر جو پشت سے جمع کرتا ہے۔ یہ تو اپنی میاں بیوی کی بات ہے، جی میسی پیار ہے جی، جو میاں بیوی کی بات ہے نا یہاں پر تو، لیکن آج جو بات عام ہو رہی ہے اور ہومو سیکشولیٹی کے حوالے سے، قوم لوط کا جو فعل تھا وہ یہی تھا، قوم لوط کا، اور ان کو جو عذاب آیا تھا، سخت ترین عذاب، وہ اسی وجہ سے آیا تھا کہ وہ مرد سے مرد کا جو تعلق تھا وہ یہی تو کام تھا، اور کیا تھا۔ اور آج جو گیز اور لیسبینز جو اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، اپنے جو ہے اس طرح سے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو معاملات آپ کے سامنے ہی ہیں، میڈیا پہ سارا کچھ آپ دیکھتے ہیں، تو یہاں تو میاں بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع فرما دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ تو تمہارا لباس ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ حدود رکھی ہیں، تو اس میں کوئی وجہ ہے نا یہ جو رکھی ہیں۔ تو ہاں اللہ تعالیٰ کی بہت بہترین حکمت ہم تو نہیں جانتے، لیکن یہ کہ مردوں سے مردوں کا اس طرح کا تعلق یا عورتوں سے عورتوں کا، تو اس کو بالکل ہی کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اسلام نہیں ہے اور یہ سنت نہیں ہے، یہ ٹوٹلی شیطانی فعل ہے، ٹوٹلی یہ شیطانی فعل ہے، اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو بہت ہی شدید مذمت ہے اس حوالے سے۔ اب چونکہ ہمارے پاس ٹائم آج کے دن پہ کم ہے، تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہیں تک ہی رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں، ہماری صلاحیتوں میں، ہماری ہر چیز میں، فہم میں ہماری برکت عطا فرمائے، اور آج جو کچھ ہم نے پڑھا سیکھا اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمیں ہمارے سینوں میں حدیث کی محبت کو اجاگر کر دے، اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیں احادیث کے ساتھ ہی جوڑ کے رکھنا اور قرآن کے ساتھ ہی جوڑ کے رکھنا اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راستے کا مسافر بنا کے رکھنا، اور جب موت آئے تو کلمے کی موت نصیب فرمانا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں ہمیں نصیب فرمانا، عرش کے نیچے ہمیں جگہ عطا فرما دینا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سارے گناہوں کو دھو ڈال، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی حاضرین اس محفل میں آئے ہیں، ان سب کے دلوں میں جو بھی دعائیں اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لینا، اور سب کے گھروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمانا، اور اس گھر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمانا، سمرہ کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمانا۔ بچی کی شفا کے لیے ایک بچی جو کہ بہت زیادہ بیمار ہے اور وہ وینٹیلیٹر پہ ہے، 27 سال کی، اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرماتے ہیں، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ اس حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آپ تو مردہ ہڈیوں میں جان ڈالنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ اسے شفا یاب کر دیں، جو بھی ایسی سچویشن میں جس کی بھی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو بے روی سے بچا لے اللہ تعالیٰ، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا جانا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر قدم پہ بہت ساری ہزاروں نیکیاں لکھے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو دعائیں مانگ لی ہیں اور جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔